آج اس تاریخی درسگاہ میں آپ سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ میں بنگلہ دیش کے سفر کے لیے جب روانہ ہوا تو میرے پیش نظر سب سے پہلے حضرت علامہ ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ کا وہ سفر تھا جو انہوں نے 1990 میں کیا، اور فروری کے مہینہ میں وہ بنگلہ دیش میں تھے جب انہیں دوران تقریر اطلاع دی گئی کہ ناموس اصحاب رسول، ناموس اہل بیت رسول کی پاکستان کی سرزمین پر آئینی قانونی جدوجہد کرنے والی شخصیت علامہ حق نواز جنگی رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ مولانا ضیاء الرحمن فاروقی بنگلہ دیش کا سفر مختصر کر کے واپس پاکستان تشریف لائے، اور انہوں نے اس وقت علامہ حق نواز جنگی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کے بعد جمعہ کے پہلے خطبہ میں یہ کہا کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا، حضرت معاذ بن جبل کو کئی نصیحتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور ساتھ حضرت معاذ بن جبل سے یہ بھی فرمایا، معاذ ہو سکتا ہے جب تم دوبارہ مدینے میں آؤ محمد سے ملاقات نہ ہو، تم میری قبر پہ آؤ گے۔ علامہ حق نواز جنگی رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کے بعد علامہ ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ 1994 میں دوبارہ بنگلہ دیش کی سرزمین پر تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ بڑی جنت عطا کرے استاد العلماء حضرت شاہ طیب رحمۃ اللہ علیہ کو، جنہوں نے اس تاریخی قدیمی درسگاہ میں اس وقت ان کا استقبال کیا، اور آج ان کے حقیقی جانشین میرے دل کے بہت قریب عالم کبیر استاد العلماء حضرت مولانا عبید صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی پرخلوص دعوت پر قریباً یہ درسگاہ جس کی تاریخ 100 سال پرانی ہے، اس جگہ پر کھڑے ہو کر وہی بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جو یہاں سے کہہ کر جانے والے علامہ ضیاء الرحمن فاروقی بھی علامہ حق نواز کے قریب قبر میں آرام کر رہے ہیں۔ علامہ ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ کو ناموس صحابہ اور ناموس اہل بیت کی بات کرتے ہوئے 1997 کو جنوری کے مہینہ میں جب وہ میرے والد مولانا محمد اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جیل میں تھے، اور جیل سے ان کو کورٹ میں پیشی پر لایا گیا، صحابہ کرام اہل بیت الزام کے دشمنوں نے وہاں پر بم بلاسٹ کیا، جس کے نتیجے میں علامہ ضیاء الرحمن فاروقی جان شہادت نوش کر گئے، اور علامہ اعظم طارق رحمۃ اللہ علیہ 114 زخم ان کے بدن پر آئے۔ 114 زخم ان کے بدن پر آنے کے بعد جب اس بم دھماکے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں نئی زندگی عطا فرمائی تو انہوں نے ایک ہی بات کی کہ جتنی زندگی پہلے گزر چکی وہ بھی ابو بکر صدیق کے لیے تھی، جو رہ گئی ہے زندگی وہ بھی ابو بکر صدیق کے لیے ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، اہل بیت الزام رضی اللہ عنہم اجمعین کو مقدس شخصیات ہے کہ ان کی حرمت کے لیے اگر ہم، ہماری اولادیں، ہمارا سارا خاندان قربان ہو جائے تو حضرت ابو بکر صدیق کی اس وفا کا بھی حق ادا نہیں ہو سکتا جو غار میں سانپ کا ڈنگ برداشت کر کے اس نے مصطفیٰ کے ساتھ کی تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی محبت میں بنگلہ دیش کا آج سے قریب 30 سال پہلے سفر کرنے والی وہ شہید علامہ ضیاء الرحمن فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ علامہ ضیاء الرحمن فاروقی
باقی شہید آپ کے جانے کے بعد بنگلہ دیش کے لوگوں نے آپ کے سبق کو بھلایا نہیں ہے۔ آپ نے حضرت شاہ طیب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو وقت گزارا، آج ان کی اولاد میں، اور ہم شہیدوں کی اولاد ہیں، اللہ کا شکر ہے اسی نسبت کے ساتھ ہم یہاں موجود ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مقدس جماعت، یہ دونوں جماعتیں وہ ہیں جن کا انتخاب اللہ نے کیا ہے۔ انبیاء کی جماعت کا انتخاب بھی اللہ نے کیا، صحابہ کی جماعت کا انتخاب بھی اللہ نے کیا۔ نہ تو اپنی مرضی اور کوشش کے ساتھ کوئی نبی بن سکتا ہے، نہ اپنی مرضی اور کوشش کے ساتھ کوئی صحابی بن سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دونوں جماعتوں کا انتخاب خود کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان جماعتوں کا انتخاب کیا تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ان کا انتخاب کیا ہو، بلکہ جو انتخاب خداوندی ہے، جب اس پر کسی نے انگلی اٹھائی تو انتخاب کرنے والے خدا نے اس انگلی اٹھانے والے کو جواب بھی خود ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت عیسیٰ میرے رب کا انتخاب ہے، ان پر انگلی اٹھانے والوں نے انگلی اٹھائی تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی نشانی ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قرآن مجید میں وضاحت فرمائی۔ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کا انتخاب ہے۔ اگر کہا گیا عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، تو اللہ کا انتخاب حضرت عزیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزیر کے بارے میں اپنے انتخاب پر انگلی اٹھنے کے بعد قرآن مجید میں جواب خود دیا۔ اسی طریقے سے آپ قرآن مجید کو پڑھتے چلے جائیں، انبیاء کی جماعت پر جب جب کسی نے انگلی اٹھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا۔ اور صحابہ کرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھنے والی وہ مقدس جماعت ہے جس کا انتخاب اللہ نے کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے رب کا انتخاب ہے۔ جب پاک پیغمبر کو وہاں اعتراض کے طور پر لوگوں نے کہا یہ شاعر ہے، تو قرآن کہتا ہے وما ہوا بقول شاعر۔ جب اعتراض کرنے والوں نے یہ اعتراض کیا یہ جادوگر ہے، قرآن مجید نے کہا یہ جادوگر نہیں ہے۔ جب اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا کہ یہ مجنون ہے، قرآن مجید نے کہا یہ مجنون نہیں ہے بلکہ لقول رسول کریم۔ یہ جو قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے یہ کسی مجنون کی بات نہیں، یہ کسی شاعر کی بات نہیں، یہ فرشتہ عظیم الشان ہے جو لاتا ہے، اور رب عظیم الشان ہے جو اس قرآن مجید کو ان کے قلب انور پہ نازل فرماتا ہے۔ حضور علیہ السلام پر جب بھی کسی نے انگلی اٹھائی، انتخاب رب کا ہے تو جواب اللہ نے قرآن مجید میں دیا۔ اور حضور علیہ السلام کی جماعت حضرات صحابہ کرام اللہ کا انتخاب ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اور کہیں پر قرآن مجید ان صحابہ کرام کے اعتراض کرنے والوں کو کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ لیکن یہاں اس آیت کریمہ کے ذرا مزاج پر اور صیغہ پر ذرا غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ نماز ادا کی اور دوران نماز پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ انور مسجد اقصیٰ سے پھیرا اور بیت اللہ شریف کی طرف چہرہ پھیرا تو تمام صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے پیچھے پیچھے پھر گئے۔ اب قرآن مجید کہتا ہے کہ جو آپ کی مخالفت کرنے والے لوگ ہیں یہ اب کہیں گے سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم عن قبلتہم التی کانوا علیہا۔ جو حضور علیہ السلام پر اعتراض کریں قرآن مجید انہیں بھی اسی سیرے سے مخاطب کرتا ہے، اور جو حضور کی جماعت صحابہ کرام پر اعتراض کریں قرآن مجید انہیں بھی اسی سیرے سے مخاطب کر کے کہتا ہے الا انہم ہم السفہاء۔ مصطفیٰ کریم بھی رب کا انتخاب ہے اور مصطفیٰ کی جماعت صحابہ بھی رب کا انتخاب ہے۔
اگر پاک پیغمبر پر کوئی انگلی اٹھائے اللہ اس کو بھی جواب قرآن میں دیتا ہے، اور پاک پیغمبر کی تیار کردہ جماعت حضرات صحابہ کرام پر اگر کوئی انگلی اٹھائے اللہ تعالیٰ اس کو جواب بھی قرآن مجید میں دیتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جماعتوں کا انتخاب کیا۔ اب بعد میں آنے والے عبادت میں نمبر کے اعتبار سے صحابہ سے زیادہ ہو سکتے ہیں، درجے کے اعتبار سے صحابہ سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ ہو سکتا ہے کسی صحابی نے 1 حج کیا ہو، بعد میں آنے والا 20 حج کر لے۔ ہو سکتا ہے کسی صحابی نے 1 مرتبہ قرآن مجید کا حفظ مکمل کیا ہو، بعد میں آنے والا کئی مرتبہ قرآن مجید کا حفظ سنائے، اپنے بچوں کو حافظ بنائے۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اور ہمارے درجے کو بیان کیا۔ کوئی ایسا نہ سمجھے میرے بچے حافظ قرآن ہیں، صحابہ کے تو بچوں نے قرآن حفظ نہیں کیا، یا میں نے تو اتنے حج کیے، صحابہ کرام نے تو اتنے حج نہیں کیے، لہذا نیکی میں تعداد کے اعتبار سے چٹاگان کا شخص کہے میں زیادہ ہو گیا، ڈھاکہ کا شخص کہے میں زیادہ ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا مقام اور مرتبہ بیان کرتے ہوئے فرمایا سنو، میرے صحابہ 1 مٹھی جو خرچ کریں اور بعد میں آنے والا احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کرے تو اللہ کے نزدیک جو محمد کے صحابی کے مٹھی جو خرچ کرنے کا مقام ہے، بعد میں آنے والا احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کرے تو وہ درجہ حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ بیان کیا۔ یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ انبیاء انتخاب کس کا ہے؟ صحابہ انتخاب کس کا ہے؟ اور جو اللہ کا انتخاب ہے اس پر کبھی مسلمان انگلی نہیں اٹھا سکتا، اس پر کبھی مسلمان اعتراض نہیں کر سکتا۔ اللہ کا انتخاب کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ آپ کا اور میرا انتخاب غلط ہو سکتا ہے، اللہ کا انتخاب غلط نہیں ہو سکتا۔ ہم بعض دفعہ الیکشن کے موقع پر کسی ایک کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیتے، بعد میں وہ توقعات پر پورا نہیں اترتا تو لوگ کہتے ہیں اس کا انتخاب تو میں نے کیا لیکن بس میں کیا کروں، آنے والے وقت کا مجھے پتہ نہیں تھا اس لیے میرے انتخاب میں مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اسی طریقے آپ کبھی کسی سے رشتہ داری کرتے ہیں، آپ نے پوری تحقیق کے بعد اپنی بیٹی کا رشتہ کسی کو دیا، بعد میں آپ کو پتہ چلا لڑکا ٹھیک نہیں تھا، آپ کہتے ہیں یہ انتخاب میرا درست ثابت نہیں ہوا، میں نے تو بہت تحقیق کے بعد رشتہ دیا لیکن آنے والے وقت کو میں نہیں جانتا، میری بیٹی پریشان ہے، میرا داماد نالائق ہے اور مجھے اپنی بچی کے لیے اب طلاق چاہیے۔ اپنے سیاسی لیڈر کا انتخاب کیا، کہتے ہیں یہ میری امید پر پورا نہیں اترا۔ آپ کسی جگہ جاب کریں، باس کا رویہ ٹھیک نہ ہو، آپ کہتے ہیں شروع میں ٹھیک تھا بعد میں اس کا رویہ بدل گیا، اب مجھے یہ جاب چھوڑ دینی چاہیے۔ اس باپ سے پوچھیں یا اس ووٹ دینے والے ووٹر سے پوچھیں یا نوکری کرنے والے ملازم سے پوچھیں آپ کو یہ تکلیف کیوں برداشت کرنی پڑی، وہ ایک ہی جواب دے گا مجھے آنے والے وقت کا پتہ نہیں ہے، مجھے آنے والے وقت کا پتہ نہیں ہے۔ اب جس سے بھی پوچھے آنے والے وقت کا کس کو پتہ ہے تو ایک ہی جواب ہے، آنے والے وقت کو جاننے والا کون ہے؟ آنے والے وقت کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ کا نام پوری طاقت سے اور محبت سے لیا کریں۔ توحید پرست یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آنے والے وقت کو جاننے والا کون ہے؟ دلوں کے بھید جاننے والا کون ہے؟ قیامت تک کے تمام احوال اور اس کے بعد تک بھی جس کا علم ہر چیز کو احاطہ کیا ہوا وہ کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ اب صحابہ اللہ کا انتخاب ہے، میرا انتخاب اس لیے غلط ہوا، آنے والے وقت کو میں نہیں جانتا، آپ کا انتخاب اس لیے غلط ہوا، آنے والے وقت کو آپ نہیں جانتے، لیکن ابو بکر صدیق میرے اللہ کا انتخاب ہے، عمر فاروق میرے اللہ کا انتخاب ہے، عثمان میرے اللہ کا انتخاب ہے، علی میرے اللہ کا انتخاب ہے، معاویہ میرے اللہ کا انتخاب ہے، حسن و حسین میرے اللہ کا انتخاب ہے۔ اور اللہ وہ واحد ذات ہے جو آنے والے وقت کو جانتا ہے، آج کے وقت کو جانتا ہے۔ ہر کسی کا انتخاب غلط ہو سکتا ہے، اللہ کا انتخاب کبھی غلط نہیں ہو سکتا، اور قیامت تک ہر انسان
دوسرے پر یہ اعتراض کرتا رہے گا کہ اس نے جو بات کی ہے دل سے نہیں کی. انسان پر یہ اعتراض کرتا ہے تم نے زبان سے اچھی بات کی ہے, تمہارا دل تمہارے ساتھ نہیں. تم نے زبان سے ٹھیک بات کی ہے, تمہارے دل کے اندر یہ بات نہیں ہے. لیکن صحابہ کے بارے میں یہ بات کوئی نہیں کہہ سکتا. کیوں؟ کیونکہ ماں باپ بھی نہیں جانتے بیٹے کے دل میں کیا ہے, بیٹا نہیں جانتا ماں باپ کے دل میں کیا ہے, لیکن اللہ جانتا ہے بندے کے دل میں کیا ہے. اور صحابہ کے دل کی کیفیت کو اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا اور فرمایا کتب فی قلوبہم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان. اور قرآن مجید ان کے بارے میں کہتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا, ان کے دلوں کے اندر تقوی ہی تقوی تھا. انسان کے اوپر قیامت تک یہ الزام لگاتا رہے گا کہ تم دل سے صاف نہیں ہو, تمہارے دل کی بات اور ہے, تمہاری زبان کی بات اور ہے. لیکن صحابہ پر یہ بات نہیں کی جا سکتی چونکہ صحابہ کے ظاہری حالات کو سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, ان کے ظاہری حالات کو بیان کرنے والا بھی اللہ کا قرآن ہے, اور ان کے باطنی حالات رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی, اس کو بیان کرنے والا بھی اللہ کا قرآن ہے. اور اگلی بات, ہم جتنے ہیں اپنے والد کی زمین کے وارث بنے, اپنے والد کی جائیداد کے وارث بنے, اپنے والد کی دکان کے وارث بنے. چٹاگان کے لوگوں, صحابہ وہ مقدس جماعت ہے جس کے بارے میں قرآن کہتے ہیں اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون. کوئی اپنے باپ کی زمین کے وارث بنا, صحابہ وہ ہیں جن کو قرآن کہتا ہے جنت کے وارث بنے. جو جنت کے وارث بنے وہ کون ہیں؟ محبت سے بتائیں بھائی کون ہے؟ دونوں ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں کون ہے؟ کوئی زبان خالی نہ رہے. جو جنت کے وارث بنے وہ کون ہے؟ جو جنت کے حقدار بنے وہ کون ہے؟ جن کے دلوں میں تقوی قرآن بتائے کون ہے؟ جن سے رب راضی وہ کون ہے؟ جن سے مصطفیٰ راضی وہ کون ہے؟ بلند آواز سے, بلند آواز سے, محبت سے, شوق سے, لگن سے. علامہ اعظم طارق شہید رحمت اللہ علیہ خلاصہ بیان کیا کرتے تھے, اور خلاصے کے طور پر میں چاہتا ہوں آج تشریف لانے والے تمام بزرگ جوان بچے اس خلاصے کو اپنے دل پر لکھ کر جائیں. علامہ اعظم طارق شہید رحمت اللہ علیہ وہ شخصیت ہیں جو پاکستان میں 3 مرتبہ قومی اسمبلی کے ممبر بنے, اور انہوں نے اسمبلی میں پہنچ کر ایک ہی مطالبہ کیا کہ صحابہ کرام اہل بیت عظام کے گستاخ کے خلاف ہم قانون بنوانا چاہتے ہیں. علامہ اعظم طارق کو جیل میں ڈالا گیا, علامہ اعظم طارق پر حملے کیے گئے, یہاں تک کہ علامہ اعظم طارق 6 اکتوبر 2003 کو 40 گولیاں ان کے سینے پر مار دی گئی. وہ جام شہادت نوش کر گئے, لیکن وہ کیا کہا کرتے تھے؟ فرماتے تھے لوگوں, صحابہ وہ مقدس جماعت ہے جن کے استاد رسول اللہ, جن کا مدرسہ بیت اللہ, جن کا نصاب کتاب اللہ, امتحان لینے والا خود اللہ اور انعام رضی اللہ. اب جو مانے رحمت اللہ, جو نہ مانے لعنت اللہ. جو مانے وہ رحمت اللہ ہے یا نہیں ہے؟ جو مانے وہ, جو مانے وہ, اور جو نہ مانے وہ, جو نہ مانے وہ. رب کے قرآن کے فیصلے ہیں. صحابہ انتخاب کس کا؟ میں چاہتا ہوں مجھے اندازہ ہوتا رہے کہ آپ تک میری بات پہنچ بھی رہی ہے. صحابہ انتخاب کس کا؟ کس کا انتخاب ہے؟ اور دیکھیں مقدر, دیکھیں مقدر, آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, آپ کی آنکھ میں میری تصویر, میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, میری
آنکھ میں آپ کی تصویر، صحابہ وہ لوگ ہیں حضور کو دیکھتے ہیں تو صحابہ کی آنکھوں میں حضور کی تصویر ہے، اور حضور صحابہ کو دیکھتے ہیں تو حضور کی آنکھوں میں کس کی تصویر ہے؟ بولو، کس کی تصویر ہے؟ اور ایسا نہیں کہ یہ بات میں نے انداز خطابت میں کہہ دی، قرآن سے دیکھو، کائنات میں سب سے مقدس آنکھ میرے نبی کی آنکھ ہے، میرے نبی کی مجلس اور صحبت کائنات کی سب سے عظیم سعادت ہے۔ اور قرآن میرے مصطفیٰ کو مخاطب کر کے کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ۔ آپ مدرسے میں بچہ لے کر آئیں اور آپ مولانا خبیب صاحب سے کہیں مولانا اس بچے پہ خاص نظر رکھیں، آپ نے سفارش کی مولانا اس کا خاص خیال رکھیں گے، اچھا میں نے اوپر سفارش کی اب تو اور بھی زیادہ خیال رکھیں گے یا نہیں؟ رکھیں گے یا نہیں؟ اور اگر انہیں سفارش کی ہو کسی زمانہ میں حضرت شاہ طیب رحمت اللہ علیہ نے تو پھر اور بھی زیادہ خیال رکھیں گے یا نہیں؟ رکھیں گے یا نہیں؟ اس بچے کا پھر پروٹوکول بہت ہوتا ہے کہ اس کی سفارش پاکستان کے کسی عالم دین نے کی ہے، اس کو اپنی تربیت میں رکھو، اس کو اپنی مجلس میں بٹھاؤ، اس کو نظر میں رکھو۔ صحابہ کا مقدر دیکھو، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، یہاں باپ بیٹے کی سفارش کرے، استاد شاگرد کی سفارش کرے، پیر مرید کی سفارش کرے، پاک پیغمبر کے صحابہ وہ جماعت ہیں، اللہ اپنے نبی کو سفارش کرے، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اے محمد آپ نے ان سے نظروں کو ہٹانا نہیں ہے۔ جن سے حضور نظر نہ ہٹائیں وہ کون ہے؟ بولے بھائی کون ہے؟ کون ہے؟ اور ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ کلمہ بھی اسی محمد کا پڑھا ہے اور صحابہ سے نظر بھی ہٹا لو۔ اللہ اپنے نبی کو صحابہ سے نظر ہٹانے نہیں دیتا، تو محمد کا کلمہ پڑھنے والا صحابہ سے نظر ہٹا سکتا ہے؟ ہٹا سکتا ہے؟ صحابہ سے نظر کیسے ہٹاؤ گے؟ حج پر چلے جاؤ، عمرے پہ چلے جاؤ، مصطفیٰ کریم پر تب تک سلام بھی نہیں پڑھ سکو گے جب تک ابو بکر و عمر پر نظر نہیں ڈالو گے۔ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ قرآن مجید حضور علیہ السلام کے ساتھیوں کا پاک پیغمبر کے ساتھ تذکرہ کرتا ہے، ساتھ تعارف کرواتا ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کیسے تھے؟ مفسرین نے لکھا صحابہ کرام جسمانی طور پر ہر وقت حضور کے ساتھ، حضور بدر میں گئے تو ساتھ کون تھے؟ آپ سب بولیں گے تو آپ کا شہداء کی اس تحریک میں حصہ شامل ہو جائے گا۔ حضور بدر میں گئے تو ساتھ کون تھے؟ دونوں ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں ساتھ کون تھے؟ حضور احد میں گئے تو ساتھ کون تھے؟ حضور حنین میں گئے تو ساتھ کون تھے؟ حضور نے ہجرت کی تو ساتھ کون تھے؟ ایک ہے صحابہ جسمانی طور پر ساتھ، لیکن والذین معہ، جب صحابہ حضور کے ساتھ نہیں ہوتے تھے، معاذ بن جبل یمن میں چلے گئے یا حضور کے بعد جنگ یمامہ کے لیے صحابہ مدینہ سے نکل گئے، علماء نے اس کی تفسیر لکھی ہے والذین معہ، فرمایا اس کی تفسیر یہ ہے صحابہ جسمانی طور پر
حضور کے ساتھ ہوں تو بھی والذین معہ، اور اگر جسمانی طور پر حضور کے ساتھ نہ ہوں، روم میں چلے جائیں، مصر میں چلے جائیں، عرب و عجم میں چلے جائیں، والذین معہ کی تفسیر یہ ہے محمد کا صحابی جہاں بھی چلا جائے اس کا دل بھی محمد کے ساتھ ہے، اس کا دماغ بھی محمد کے ساتھ ہے، اس کا دل بھی کس کے ساتھ ہے؟ اور آج اس کی عملی تفسیر دیکھنی ہو، عملی تفسیر دیکھنی ہو تو وہ عملی تفسیر محمد الرسول اللہ والذین معہ، آج اس کی تفسیر دیکھنی ہو تو جاؤ مدینہ میں کسی نبی کے ساتھ اس کی صحابی کی قبر نہیں، حضرت موسیٰ کی قبر کے ساتھ ان کے صحابہ کی قبر نہیں، حضرت ہارون کے ساتھ ان کے صحابہ کی قبر نہیں، دیگر انبیاء کی معلوم قبور کے ساتھ ان کے صحابہ کی قبر نہیں، محمد الرسول اللہ والذین معہ، پاک پیغمبر اللہ کے رسول ہیں۔ جاؤ جا کے 1400 سال کے بعد دیکھو ابو بکر عمر آج بھی مصطفیٰ کے پہلو میں آرام کر رہے ہیں، اور وہاں جا کے پڑھیں محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کفار کے مقابلے میں سخت، عمر فاروق آج بھی ساتھ ہیں، رحماء بینہم، ارحم امتی بی امتی، ابو بکر روضہ رسول میں آج بھی نبی کے ساتھ ہے۔ آج بھی یہ منظر ہے یا نہیں ہے؟ آپ میں کس کس نے عمرہ کیا ہوا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں ماشاءاللہ۔ کون کون جانا چاہتے ہیں؟ ماشاءاللہ، اللہ آپ سب کو لے جائے۔ آپ کے علاقے میں جب کوئی عمرہ کر کے آئے اس کو مبارکباد دینے جاتے؟ دیتے؟ مبارکباد کس بات کی دیتے ہو؟ مبارکباد اس بات کی دیتے ہو کہ تمہاری آنکھوں نے حضور کے روضے کا دیدار کیا، تمہاری آنکھوں نے خانہ کعبہ کا دیدار کیا، حضور کے روضے کے باہر لگی ہوئی سنہری جالیوں کا دیدار کیا۔ چٹاگان کے لوگوں جو 10 منٹ کے لیے سنہری جالیوں کا دیدار کر لے وہ تو مبارکباد کے قابل، اور جو 1400 سال سے جالیوں کے اس پار حضور کے ساتھ آرام کر رہے ہیں۔ جنت میں کون کون جانا چاہتا ہے؟ کھڑا کر لو بیٹا، جانا ہے انشاءاللہ۔ جنت میں سب جانا چاہتے ہیں؟ کسی کو خبر ہے کہ جنت ملے گی یا نہیں؟ کسی کو پکا ہے کہ میں نے مسجد بنا دی اب جنت پکی ہے، میں نے حج کر لیا اب جنت پکی ہے؟ کسی کو تسلی ہے؟ ساری زندگی حج کیا تب بھی جنت کا پکا پتہ؟ ساری زندگی عمرہ کیا، مسجد بنائی، مدرسہ بنایا، نمازیں پڑھی، عمرہ کیا، پھر بھی پتہ نہیں جنت میں جائیں یا نہ جائیں؟ اللہ اپنے فضل سے لے کے جائیں گے انشاءاللہ۔ اب آپ کو کوئی کہے بھئی جنت جانے کا کوئی شارٹ کٹ ہے؟ یہاں سے ایئرپورٹ پہ بیٹھے اور ڈھاکہ اتر جائیں تو جنت پہ پہنچ جائیں گے؟ نہیں، وہ بتائیں گے نہیں بھائی جنت میں جانے کے لیے پہلے مرو، پہلے مرو، مر کے لمبا انتظار کرو، پھر میدان حشر میں اٹھو گے، خوش نصیب ہوگا جس کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا۔ پھر پل صراط سے گزرے، کتنے لوگ کٹ کے جہنم میں گر جائیں گے، خوش نصیب لوگ ہوں گے جو جنت میں پہنچیں گے۔ یہ مختصر فاصلہ ہے یا بہت لمبا فاصلہ ہے؟ مختصر ہے نا، 5-6 دن کا تو ہے، لمبا فاصلہ۔ اب سنو چٹاگان کے لوگوں، ہمیں ہزاروں سال رب کے فضل کا انتظار
تب پتہ نہیں کون جنت میں جائے اور کون جنت میں نہ جائے۔ چٹاگانگ والوں ابھی قیامت آئی نہیں، ابھی دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال آیا نہیں۔ جاؤ جا کے مدینہ میں دیکھو، ما بین بیتی ومنبری روضۃ من ریاض الجنہ، مجھے اور آپ کو جنت میں جانے کے لیے لمبا انتظار کرنا پڑے گا۔ آنکھوں سے دیکھو، ابو بکر آج بھی جنت میں ہے، عمر آج بھی جنت میں ہے۔ ما بین بیتی ومنبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ ابو بکر کہاں ہے؟ کہاں ہے بھائی؟ عمر کہاں ہے؟ اور اگلی بات، بعض لوگ کہتے ہیں وہ جی جب کوئی بندہ فوت ہو جائے اور اس کے پیچھے لوگ ذرا طاقت والے ہوں، وہ اپنی مرضی سے قبر بنوا لیتے ہیں، مدرسہ میں، مسجد میں، بازار میں۔ تو ابو بکر کی قبر بن گئی تو کیا ہوا؟ عمر کی قبر بن گئی تو کیا ہوا؟ میں نے کہا یہ بات ٹھیک ہے، زبردستی قبر بازار میں بن سکتی ہے، زبردستی قبر دربار میں بن سکتی ہے، زبردستی قبر کسی پلاٹ میں بن سکتی ہے، لیکن زبردستی جنت میں قبر نہیں بن سکتی۔ اور جنت میں ابو بکر عمر ہیں یا نہیں ہے؟ صبح انشاءاللہ مجھے دوبارہ گفتگو کرنا ہے۔ جو ابھی بات میں آخری آپ سے کر کے جا رہا ہوں وہ یہ ہے، صحابہ کس کا انتخاب ہے؟ بولو، آپ سب کو میری بات سمجھ تو آ رہی ہے نا؟ صحابہ کس کا انتخاب ہے؟ اور اللہ کے انتخاب پر انگلی اٹھانا جائز؟ اللہ کے انتخاب پر تنقید کرنا جائز؟ اللہ کے انتخاب پر اعتراض کرنا جائز؟ اب اگلا سوال یہ پیدا ہوگا، جن کو حضور سے نسبت، جن کی صحابیت پر گواہ اللہ کا قرآن، جن کو جنتی رب کا قرآن کہے، ان پر اعتراض کرنے والے لوگ اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ ایسے پاکیزہ لوگوں کی شان کو بے ایمان لوگ تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ ایسے عظیم الشان صحابہ کو لوگ محبت کی نظر سے کیوں نہیں دیکھتے؟ یہ سوال تو دل میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ اس کا جواب انشاءاللہ صبح والی تقریر میں دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور کی ختم نبوت کے تحفظ کے ساتھ، صحابہ اہل بیت کے ناموس کے ساتھ وابستہ رکھے۔ ہمارے پاکستان کا ماحول ہے، وہاں حضور کی ختم نبوت کا نعرہ جب لگایا جاتا ہے تو زندہ باد 2 مرتبہ کہا جاتا ہے اور دونوں ہاتھوں کو فضا میں اٹھایا جاتا ہے۔ میں اپنی تقریر کا اختتام اسی اپنے پاکیزہ محبت بھرے عقیدے کے اظہار کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ 2 مرتبہ زندہ باد دونوں ہاتھ اٹھا کر پوری طاقت سے جواب دیں گے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ آپ کی آواز اتنی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، اسلام، اسلام، اسلام۔ اور آپ تمام بھی تو زندہ باد ہیں، آپ تمام ماشاءاللہ مدارس دینیہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو۔ میری بہت دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ بڑی جنت عطا کرے حضرت مولانا شاہ طیب رحمۃ اللہ علیہ کو، اور اس گلشن کو اللہ تعالیٰ مولانا خبیب صاحب کے اور ان کے مخلص رفقا کے ذریعے تا قیامت آباد رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔